مسلمان پہ کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی تو ہمیں تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی۔ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی روئے زمین کے اوپر ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر مدنی چینل دیکھتے ہیں FGRF، اگر کہیں پہ زلزلہ آتا ہے تو آپ کو وہاں پہ FGRF کے لوگ نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو کہیں پہ سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، FGRF دعوت اسلامی کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوں گے۔ یہ ابھی کل کا واقعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے جو UK کے نگران ہیں اور FGRF کے جو نگران ہیں سید فضیل رضا عطاری، یہ مشہور شخصیت ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے فیس بک پہ بھی ان کی زیارت کی ہو یا یوٹیوب پہ آپ نے ان کو دیکھا ہو، مدنی چینل پہ بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کل ہمارا ایک جگہ پہ جدول تھا، یہ جیلم سے تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ ایک علاقہ دارا پور، تو دارا پور میں کوٹ سیدہ ایک علاقہ، وہاں پہ سیلاب آیا۔ سیلاب کی شدت کا اندازہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ جو سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور ہر طرف پانی ہے۔ اور سیلاب کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں نا، جس طرح یہ ہماری مسجد کی دیوار ہے، میرا خیال ہے اتنا اونچا پانی کے نشان، جو آپ کو ریڈ کلر کی سرخ کلر کی لائن نظر آ رہی ہے، یہاں تک پانی پہنچا ہوا ہے۔ مطلب جہاں پہ اتنا پانی کی سطح بلند ہو گیا سیلاب کی وجہ سے کہ بندہ ہی ڈوب جاتا ہے، لوگوں کے گھر گرے پڑے ہیں، لوگوں کا اگر کوئی گھر کا کمرہ بچ بھی گیا ہے تو جانے کے لیے رستہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے مکان دیکھے گر چکے ہیں اور جو تھوڑا بہت حصہ بچا ہے وہاں پہ گارا اور مٹی ہے، اور یہ آپ دیکھیں پانی کی سطح کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ اب سیڑھیوں کے ساتھ والی اتنا عمارت گارا کو ہے دیکھ کے آپ اور اندازہ پانی کر ہے، سکتے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جو سامان وغیرہ کا گھر میں محفوظ کر کے رکھا تھا وہ ویسے ہی سیلاب کے اندر خراب ہو گئے۔ تو کل تقریباً یہ 200 گھرانوں کے اندر FGRF کے تحت جو ہے وہاں پہ راشن تقسیم کیا گیا۔ یہ FGRF کے جو دوست ہیں یہ وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور تقریباً 200 گھروں کے اندر انہوں نے راشن تقسیم کیا ہے اور نہایت ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ راشن وغیرہ کی تقسیم کی گئی ہے۔ کسی قسم کی بد نظمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور لوگوں کی جو پرائیویسی ہے، لوگوں کی جو عزت ہے، جو ڈگنیٹی ہے، اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ جو اپنے گھر سے نہیں آیا اس کے گھر میں سامان پہنچایا گیا، جو خود آ گیا اس کو وہیں پہ سامان پرووائڈ کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے مدد کی، ان کی مدد کے لیے ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں اور لوگوں کی مدد کریں، خود جائیں، خود جا کے دیکھیں ان کے حالات، اور کتنی بیچارے قسم پرسی کی حالت میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، اور اس وقت میں ان کے ساتھ جو چلے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں رحمتیں نصیب کرے گا۔ یہ دعوت اسلامی کے جو FGRF کے دوست ہیں وہ سارے وہاں پہ جمع ہیں، تو یہ ان کا گروپ فوٹو ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں دعوت اسلامی کے یہ اس علاقے کے دوست بھی ہیں اور باہر سے بھی۔ تو میں خود اپنے گکھڑ منڈی شہر سے ہم 3-4 دوست گئے تھے وہاں پہ، قاری رحمت صاحب تھے، عمیر بھائی تھے، حاجی امین صاحب تھے۔ یہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے وہاں سے ملے ہیں، سید فضیل رضا عطاری دامت برکاتہ العالیہ یہ اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ لوگوں کو جو ہے یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ کچھ اس علاقے کے دوست بھی موجود ہیں جو سیلاب سے متاثرین ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول کرے۔ یہ باقاعدہ پوری لسٹ ہے جی گاؤں کے لوگوں کی، اور بار بار ان کو نام بلایا جا رہا ہے، جو آ رہے ہیں ان کو وہیں پہ راشن دیا جا رہا ہے۔ آفت مرسلین تصور شاہ قاری رحمت تصور شاہ قبول شاہ رضا شاہ عزیز عالم شاہ راجہ مہدی یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔
پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد مطلب اس سے بڑا مومن کون ہوگا کہ جس کے سبب سے کسی کے پیٹ کے اندر کھانا آ رہا ہے، جس کے سبب سے کسی کے جسم کے اوپر کپڑا آ رہا ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی مومن ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں نا، اور ہمسائے کے گھر میں کیا کیفیت چل رہی ہے ہم مذاق بناتے ہیں. اچھا پہلے کے لوگ ہوتے تھے جو 30-40 سال پہلے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ روز نہیں تو دوسرے دن ہمسایوں کے گھر میں کوئی سالن بھیج دیتا تھا کہ یار وہ چلو ماڑا ہے، پتہ نہیں انہیں ہانڈی پکائی ہے کہ نہیں. وہ اماں جی کہتی تھی، خالہ جی کہتی تھی یار گوانیاں نے کہا جڑا کوئی روٹی پانی کوئی چاول وغیرہ ہی دے آؤ. جو ہم میٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں نا، مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اندر یہ احساس مسلم اور احترام انسانیت ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگوں کی مصیبت کے اوپر خوش ہوتے ہیں، کسی پہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے؟ FGRF کے تحت جو مصر ہے، مصر کے اندر ہاسپٹل بنایا گیا ہے، چونکہ یہ فلسطین کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، تو دعوت اسلامی نے وہاں پہ ہاسپٹل بنایا ہے. وہاں پہ ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو غزہ سے زندہ کے نکل رہے ہیں. آرفن ہاؤسز بنائے گئے ہیں، جو یتیم ہیں ان کے لیے یتیم خانے مصر کے اندر دعوت اسلامی نے قائم کیے ہیں. میں کسی جماعت کی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو یقیناً سب سے بڑی نیکی ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرائض و واجبات کے بعد سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. جہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کی قسم پرسی جیسی حالت ہے، دعوت اسلامی بچوں کے لیے فارمولا ملک اور ڈائپرز وغیرہ کا انتظام کر رہی ہے. عورتوں کے کپڑے اور جو دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا دعوت اسلامی وہاں پہ ارینج کر رہی ہے، اور تقریباً منتھلی $50,000 دعوت اسلامی وہاں پہ خرچ کر رہی ہے. اچھا یہ لوگ ہیں جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں، اور اس کے جو نگران سید فضیل رضا طاری ہیں، میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ کبھی سندھ کے صحراؤں کے اندر اور کبھی بلوچستانوں کے پہاڑوں کے اندر، کبھی KPK میں سیلاب اور جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، کبھی پنجاب کے علاقوں کے اندر جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. میں ایسے شخص کو سلیوٹ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے علاقوں میں جائیں، خود چلے جائیں یار. یہ جیلم سے آگے بہت سارے علاقوں کے اندر یہ سیلاب آیا ہوا ہے. یہ آپ چلے جائیں، جیلم سے نکلے نا جہاں پہ کینٹ کا ایریا ہے، پنڈ دادن خان تک چکر لگا کے آئیں، کھیوڑے تک چلے جائیں اور دیکھیں لوگوں پہ بیچاروں پہ کیا صورتحال گزر رہی ہے. پورے سکول وہاں پہ ایک رستے میں میں نے دیکھا، رسول نگر اس کا نام تھا. ایک تو رسول نگر شہر رسول نگر نا علی پور چٹھے کے ساتھ، ایک ادھر ہے رسول نگر. پوری کی پوری سکول کی بلڈنگ کولیپس ہو گئی، نہ کمرے بچے ہیں نہ گراؤنڈ بچا ہے، دیواریں گر گئی ہیں، تھوڑے تھوڑے نشان باقی ہیں. دکانیں، یہ دکانیں دیکھیں جی، یہ تو بنیادوں سے ہی اکھڑ گئی ہوئی ہیں اور سڑکیں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں، پورے کے پوری بنیادیں اکھڑ گئی ہوئی ہیں. آپ خود جائیں، جتنی بھی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں ان کی سپورٹ کریں. 2-4 سوٹ لے دیں، آپ اپنے ساتھ گندم کی بوریاں لے دیں، آپ اپنے ساتھ چاول کی بوریاں لے دیں، کوئی راشن لے دیں، کوئی پیکٹ بنا لیں. جتنا بھی آپ کے لیے پاسبل ہے ادھر جائیں اور لوگوں کی جا کے مدد کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی زندگی کے اندر روحانیت نصیب کرے گا. لیکن خود جا کے دیکھیں، ایسے نا بندے کو فیلنگ ہی نہیں آتی ہیں. ہم سنتے ہیں یار، جب میں نے اپنی آنکھوں سے کل دیکھا نا، اتنی دیواروں کی بلڈنگ کے اوپر پانی کا نشان ہے. میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں نے بنائی ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنی چاہیے. یہ آفت ہے نا. اب آفت تو کسی میں بھی آ سکتی ہے، وہ نیک میں بھی آ سکتی ہے، وہ بد میں بھی آ سکتی ہے، وہ پاکستان میں بھی آ سکتی ہے، وہ انڈیا میں بھی آ سکتی ہے، وہ کسی ملک میں بھی آ سکتی ہے. تو ہمدردی انسانیت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. کسی کی تکلیف دیکھیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ جو مومن ہے نا وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور سب سے بہترین انسان تو وہی ہے نا جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے.